مجھے گاڑی سے اتارا گیا اور کچھ ہی دیر بعد حویلی کے ایک شاندار اندرونی کمرے میں آصف جاہ کے روبرو تھا۔ اپنے ڈیل ڈول کی طرح آصف جاہ کا چہرہ بھی بہت بڑا اور دبنگ تھا، لیکن اس وقت تو یہ چہرہ کچھ اور بھی دبنگ بلکہ ہولناک نظر آ رہا تھا۔ آنکھیں سرخ سوجی ہوئی تھیں، نشے سے نقوش بگڑے ہوئے تھے، بیڑی کا دھواں اس کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس کی آنکھوں میں عجیب جنونی کیفیت ابھری۔ وہ اپنے کارندوں سے گرج کے بولا، اوے کیا کرتے ہو؟ کیوں پکڑا ہوا ہے ان کو؟ پتہ نہیں ہے یہ اس حویلی کے جوائی ہیں؟ چھوڑو ان کو، پلنگ پہ سفید کھیس بچھاؤ ان کے لیے۔ مجھے فوراً چھوڑ دیا گیا۔ میرے ہاتھ بدستور میری پشت پر ہتھ کڑی میں جکڑے رہے۔ ایک کارندہ جلدی سے گیا اور بالکل نیا نکور سفید کھیس لے کے آیا۔ کھیس پلنگ پہ بچھا دیا گیا۔ بیٹھو داماد جی۔ آصف جاہ نے پلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ میں جھجکتا ہوا بیٹھ گیا۔ میرے پاؤں ابھی تک ننگے اور گرد میں لتھڑے ہوئے تھے۔ آصف جاہ نے کہا، او ہو داماد جی، تمہارے پاؤں کا تو ستیہ ناس ہو رہا ہے۔ پھر اپنے ملازموں سے مخاطب ہو کے بولا، اوے دیکھتے کیا ہو؟ بیٹا جی کے پاؤں شاؤں دھلواؤ۔ نہیں جی، آپ تکلیف نہ کریں، میں خود دھو لیتا ہوں۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس حویلی کے لیے عزت کی جگہ پہ ہو، تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ یہاں کے ملازم تو تمہارے پاؤں دھو دھو کے پئیں تو بھی کم ہے۔ تم ان کی چھوٹی بیوی کے مجازی خدا ہو، اور مجازی خدا تو پھر مجازی خدا ہی ہوتا ہے۔ آصف جاہ کے لہجے میں بے شمار زہر تھا۔ دیکھیں آصف صاحب، میں آپ سے اکیلے میں بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور باتیں وغیرہ بھی ہوتی رہیں گی داماد جی، پہلے ذرا سانس تو لے لو، تھوڑا سا کھا پی لو۔ ہم لوگ جوائیوں کی خاطر میں کسی طرح کی کمی نہیں رہنے دیتے، اور کمی رہنی بھی نہیں چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ جوائی جو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ جوائی کے ماتھے پہ ذرا بل آ جائے تو سمجھو بیٹی کے لیے بلکہ سارے گھرانے کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ بیٹی کی شادی کے بعد اس کی غمی خوشی سارا اختیار جوائی کے پاس چلا جاتا ہے، اور جن کی بیٹیاں ذرا زیادہ لاڈلی ہوتی ہیں ان کی تو جان ہر وقت جوائی اور جوائی کے گھر والوں کے شکنجے میں رہتی ہے۔ میں جانتا ہوں آصف صاحب، آپ کا غم بہت بڑا ہے۔ میں اسی بارے میں آپ سے ایک بالکل خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو، یار جی پھر وہی بات کرتے جا رہے ہو، میں تمہیں بتا تو رہا ہوں، تسلی سے ساری بات کریں گے، بالکل بے فکر رہو۔ اسی دوران میں 2 لڑکیاں ایک پیتل کی پرات لے کے آ گئی، ساتھ میں گرم پانی کے 2 بڑے بڑے لوٹے تھے۔ جب میں پچھلی دفعہ والدہ کے ساتھ یہاں آیا تھا تو بھی رسم کے مطابق ملازماؤں نے والدہ کے پاؤں پرانت میں رکھ کے دھوئے تھے۔ بعد ازاں میرے بہت اصرار کے باوجود میرے بھی پاؤں دھوئے گئے تھے۔ اب پھر وہی عمل ہو رہا تھا، مگر اس مرتبہ اس عمل کے پیچھے میزبانی کے بجائے شدید قسم کا طنز اور طیش پوشیدہ تھا۔ آصف جاہ کے اصرار پہ مجھے اپنے پاؤں پیتل کی پرات میں رکھنا پڑے۔ واقعی وہ گندے ہو رہے تھے۔ خوبرو ملازمہ نے پہلے اپنے ہاتھوں سے تھوڑی سی مٹی جھاڑی، پھر گرم پانی والا لوٹا پاؤں کی طرف بڑھایا۔ ایک لہجہ پہلے مجھے احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ملازمہ پلاسٹک کے لوٹے کو ٹوٹی کی طرف سے پکڑ کے میرے پاؤں پہ انڈیل چکی تھی۔ یہ تقریباً ابلتا ہوا پانی تھا۔ میں نے تڑپ کے پاؤں پیچھے ہٹا لیے، مگر تب تک پانی اپنا کام کر چکا تھا۔ پاؤں کی اوپر کی کھال کباب ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد کھال کا کافی حصہ اوپر سے اتر گیا۔ آصف جاہ نے چلا کے ملازمہ سے کہا، او کڑیے، یہ کیا کر دیا تو نے؟ خانہ خراب، تو نے دیکھا نہیں تھا پانی کو؟ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ ظاہر ہے اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ وہی کچھ کر رہی تھی جو اس سے کہا گیا تھا۔ آصف جاہ نے سخت لہجے میں کہا، چلو تم سب لوگ باہر جاؤ، یہ کیا مجمع لگا رکھا ہے یہاں؟ اس کا اشارہ فالتو ملازموں کی طرف تھا۔ وہ سب باہر چلے گئے، فقط آصف جاہ کے 2 خاص الخاص کارندے وہاں رہ گئے۔
مجھے ان کے نام شیر افغن اور مولوی ظفر معلوم ہوئے تھے۔ آصف جاں نے منہ سے چچ چچ کی آواز نکالی اور بولا، یہ ساری اس الو کی پٹھی کی غلطی ہے، میں اسے الٹا لٹکواؤں گا۔ پھر اس نے اپنے بڑے سائز کے سفید رومال سے میرے گیلے پاؤں کو پونچھا تو پاؤں کی بالائی کھال بھی رومال کے ساتھ لگ گئی۔ آصف جاں نے ایک بار پھر افسوس کی آواز نکالی، تعصب سے سر ہلایا۔ میں نے کراہتے ہوئے کہا، آصف جاں صاحب، آپ مجھ سے جہاں اور جتنی بڑی چاہے قسم لے لیں، شہوار کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں نے تو پتر جی کہا تو ہے، تم سے ساری باتیں سنوں گا۔ آصف جاں نے ایک بار پھر تیزی سے میری بات کاٹی، پھر دونوں کارندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، ان کو ذرا جا لینے دو، پھر اپنے دکھڑے کہتے ہیں۔ اس کے بعد آصف جاں نے میرے زخمی پاؤں پہ برنول وغیرہ لگا کے پاؤں کی مرہم پٹی کروائی۔ یہاں پھر ایک قابل ذکر واقعہ ہوا۔ دونوں پاؤں پہ پٹیاں باندھ کے انہیں آپس میں بھی ایک دوسرے سے باندھ دیا گیا، یعنی دونوں پاؤں جکڑ دیے گئے۔ یہاں احتجاج کا موقع تھا اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ تھا۔ اسی دوران میں 2 ملازم کھانا لے آئے۔ اب دوپہر ہونے والی تھی، میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھوک کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ذہن مسلسل قبرستان کے مورکے میں الجھا ہوا تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ تیمور اور دیگر ساتھیوں کا کیا بنا۔ کھانا بڑے اہتمام سے لایا گیا۔ 2 بڑے بڑے گول ٹرے تھے جن میں پھولدار خوان بچھے ہوئے تھے۔ گرم پلاؤ سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ مختلف اقسام کے سالن تھے، ساتھ میں تلی ہوئی مچھلی کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے۔ آصف جاں بولا، چلو پہلے تھوڑی سی پیٹ پوجا کر لیں۔ میں نے بھی صبح بس تھوڑی سی شروائی ہی پی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ پاؤں کی جلن ناقابل برداشت تھی۔ کھانا شروع کرو گے تو بھوک بھی لگ جائے گی داماد جی، اور پھر مچھلی بھی ہے، یہ تو تمہاری پسندیدہ شے ہے۔ اور کوئی فارمی مچھلی نہیں ہے یہ، فارمی مچھلی تو ہم ساری کتوں کو ڈال دیتے ہیں، یہ اصل راوی دریا کی راہو ہے۔ اس وقت میرا بالکل دل نہیں جا رہا۔ پتر جی کیسی بات کرتے ہو، ایسی سردی میں تو تمہارے جیسے جوان جہان بندے مچھلی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور پھر سسرال میں تو مچھلی اور ککڑ بٹیر وغیرہ کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آصف جاں کے لہجے کی تہہ میں طنز آمیز نفرت کی آگ پھنکار رہی تھی۔ مجبوراً مجھے کھانے میں شریک ہونا پڑا۔ ذہن میں ان گنت اندیشے کل بلا رہے تھے۔ پتہ نہیں تھا کہ آصف جاں میرے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہا ہے۔ یہ کھانا جو میں کھا رہا تھا یہ بھی مشکوک تھا۔ اس کھانے کے بعد میں کسی طرح کی بے ہوشی یا موت کا شکار بھی ہو سکتا تھا۔ آصف جاں مجھے اصرار کر کے کھانا کھلا رہا تھا۔ میری ہتھکڑی کھول دی گئی تھی، تاہم مسلح محافظ کمرے کے اندر اور باہر موجود تھے۔ میرے پاؤں مسلسل مضحکہ خیز حالت میں بندھے ہوئے تھے۔ یہ حالت ایسی تھی کہ مجھے خود اپنے آپ پہ ہی ترس آنا شروع ہو گیا تھا۔ جسم زخموں سے چور تھا، سرکنڈوں کا کیچڑ شلوار اور بالائی جسم پہ خشک ہو چکا تھا، اور مجھے اسی حالت میں بے حد اصرار کے ساتھ کھانا کھانے پہ مجبور کیا جا رہا تھا۔ پیٹ بھر گیا تو میں نے ہاتھ ہٹا لیا، اور اس وقت آصف جاں نے اصل کھیل شروع کیا۔ وہ بڑی محبت سے بولا، اور کھاؤ داماد جی، داماد جتنا زیادہ ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں سسرالیوں کا دل اتنا باغ باغ ہو جاتا ہے، چلو کھاؤ شاباش۔ میں سمجھ گیا کہ آصف جاں بدترین ہتھ کنڈوں پہ اتر رہا ہے۔ اچانک 2 افراد نے مجھے دائیں بائیں سے دبوچ لیا، تیسرے نے پستول نکال لیا اور زہرناک لہجے میں بولا، کھاؤ جناب، بڑے لمبڑ صاحب اتنی محبت سے کہہ رہے ہیں۔ آصف صاحب آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بلکہ یہ دوہری غلطی ہے۔ ایک طرف آپ مجھے بے گناہ کو مار دیں گے، دوسری طرف میری بیوی اور آپ کی بیٹی، اس کے اصل قاتل آپ کے سامنے دندناتے رہیں گے۔ اصل قاتل چودھری عزیز تھا اور موکھل ہے۔ میں آپ کو پوری تفصیل بتا دیتا ہوں، ثبوت بھی دے دیتا ہوں اگر آپ۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آصف جاں نے کھڑے کھڑے زوردار ٹھوک کر میرے منہ پہ رسید کی۔ ایک بار پھر میرے منہ کے اندر خون کا ذائقہ گھل گیا۔
آصف جاں بے پناہ قہر سے دھاڑا۔ او کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ مچھلی کھلاؤ اس کو۔ آج جتنی بھی مچھلی ہے ساری اس کو کھانی ہے۔ اس کے گلے تک میں مچھلی ٹھونس دو، اگر ٹکڑا بھی بچا تو میں وہ اتنے طیش میں تھا کہ اپنے ملازموں کے ساتھ بھی بد زبانی پہ اتر آیا تھا۔ لمحوں میں میرے لیے جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ میرے پاؤں بدستور سفید رنگ کی پٹی میں جکڑے ہوئے تھے۔ شیر افغن اور مظہر نے مجھے دائیں بائیں سے دبوچ لیا۔ ایک پہلوان نما کارندے نے میرے گلے میں مفلر ڈال کے پیچھے کی طرف کھینچا۔ بے ساختہ میرا منہ کھل گیا۔ ایک شخص نے میری باچھیوں میں ہاتھ ڈال دیا اور زبردستی مچھلی میرے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ وہ مچھلی پوری طرح میرے منہ میں نہیں گھسیڑ سکا، کچھ میرے نتنوں میں چلی گئی، کچھ اس نے میرے منہ پہ مل دی۔ ایک اور شخص نے میری باچھوں میں انگلیاں دے رکھی تھیں اور ساتھ ساتھ پھنکار رہا تھا، منہ کھولو چودھری صاحب، منہ کھولو جی۔ لگتا تھا کہ وحشت کے عالم میں وہ میری باتیں چیر کے رکھ دے گا۔ پس منظر میں کتوں کا شور تھا جو کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو جاتا تھا۔ یہ سب کچھ اب میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میرے لہو میں چنگاریاں سی چھوٹ گئیں۔ میں نے نتائج سے بے پرواہ ہو کے سر کی ایک زوردار ٹکر پہلوان نما شخص کی ناک پہ رسید کی۔ وہ اس زبردست حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، بلکہ شاید ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ مجھ پہ پوری طرح حاوی ہو چکے ہیں۔ پہلوان ٹکر کھا کے دور جا گرا۔ مجھے زبردستی مچھلی کھلانے والے کے چہرے پہ میرا طوفانی گھونسا لگا۔ اس کا جبڑا چٹکنے کی مدھم آواز ابھری۔ اپنے دونوں جڑے ہوئے پاؤں میں نے تیسرے شخص کے سینے پہ رسید کیے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے حویلی کے اس کمرے میں زلزلہ سا برپا ہو گیا۔ میں نے آصف جاں کے کارندوں کو کاریگر ضربیں لگائیں۔ انہوں نے کئی بار مجھے دبوچنا چاہا، لیکن میں ہر بار مچھلی کی طرح تڑپ کے ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ میری سب سے بڑی مجبوری میرے بندھے ہوئے پاؤں تھے۔ اگر میرے پاؤں آزاد ہوتے تو شاید چند لمحوں میں لڑائی کا نقشہ بدل جاتا، تاہم ابھی بھی میں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ بعد میں جو میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا، لیکن اب میں دل کی بھڑاس پوری طرح نکال لینا چاہتا تھا، اور میں نے حقیقی معنوں میں لمبڑ آصف اور اس کے گماشتوں کو ہکا بکا کر دیا تھا۔ ایسی خوفناک مزاحمت کی توقع ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ اب آصف جاں کے ہاتھ میں پستول تھا، مگر اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پستول کا کیا کرے۔ وہ چلا رہا تھا، مارو اس کو مارو، لیکن مارنے والے تعداد میں کافی زیادہ ہونے کے باوجود بے بس ہو گئے تھے۔ ان میں سے کئی ایک کے تھوبڑے لہو لہان تھے۔ ان کی آنکھوں میں ناچتا ہوا خوف اس بات کا گواہ تھا کہ میں نے اس چھت کے نیچے مزاحمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اسی دوران میں پھل کاٹنے والی وہ چھری میرے ہاتھ میں آ گئی جو کھانے کی خوبصورت گول ٹرے میں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے دیوانہ وار چھری چلا کے 2 افراد کو زخمی کر دیا۔ پھر میں نے چھری سے اپنے پاؤں کو باہم جوڑنے والی پٹی کو کاٹنے کی کوشش کی۔ میری پہلی کوشش جزوی طور پہ کامیاب ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں دوسری کوشش کرتا، عقب سے کوئی وزنی شے میرے سر سے ٹکرائی۔ میں پہلو کے بل گرا۔ اس کے بعد آصف کے کارندوں نے مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ کالی بھیڑوں کی طرح مجھ سے چمٹ گئے۔ چھری میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ایک بار پھر مجھے الٹی ہتھکڑی لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ آصف جاں کا پارا جیسے آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں نے دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھا، اس کے ہاتھ میں چمڑے کا کوئی 3 میٹر لمبا کوڑا تھا۔ وہ خوفناک آواز میں بولا، تو نے میری بچی کو جتنا تڑپایا ہے، میں اس سے 1000 گنا زیادہ تڑپاؤں گا تجھے، اور ساتھ ساتھ تیرے گھر والوں کو بھی۔ ایک ایک سے گن گن کے حساب لوں گا، گن گن کے حساب لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی کوڑا شاہین کی مخصوص آواز سے حرکت میں آیا اور میری ننگی کمر پہ جیسے کسی نے دہکی ہوئی سلاخ رکھ دی۔ میں سینے کی پوری قوت سے چلایا، آصف میں نے تیری بچی کو نہیں مارا، میں نے نہیں مارا، تو نے مارا ہے کتے۔ طریقہ کوئی بھی ہو مگر اسے موت کے منہ تک تو نے ہی پہنچایا ہے۔ اس نے مجھ پہ کوڑوں کی بارش کر دی۔ کوڑے کی مار کوئی معمولی مار نہیں ہوتی۔ بندے کو ایذا پہنچانے کا یہ طریقہ
ان گنت زمانوں سے یوں ہی اتنا مقبول نہیں ہے۔ میں قالین پر ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہا اور آصف جہاں مجھے مارتا رہا۔ میں بہت ضبط کر رہا تھا مگر کسی وقت بے ساختہ چلانے پہ مجبور بھی ہو جاتا تھا۔ آخر میری ہمت جواب دے گئی اور مجھ پہ غشی کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ غشی کی یہ کیفیت پہلے بہت گہری تھی، پھر اس میں کچھ کمی واقع ہونے لگی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے دہکے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا گیا ہے۔ میرے تصور نے مجھے شہوار کی شبیہ دکھائی۔ وہ سامنے ایک زرنگار سی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ زرق برق کپڑوں میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ شاید شام ہونے والی تھی۔ شہوار کی آنکھوں میں خوبصورت رنگ تھے۔ ہر نو بیاہتا دلہن کی طرح اس کے نینوں میں بھی ایک محبت کا بستر بچھا ہوا تھا۔ اس کی چوڑیاں کھنکھنا رہی تھیں، اس کے رخسار لو دے رہے تھے۔ لیکن پھر میں نے تصور کی نگاہ سے دیکھا کہ ایک دم شہوار کا چہرہ بجھ گیا اور اس کے لباس پر خون کے بڑے بڑے دھبے نمودار ہو گئے۔ وہ الوداعی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ خدا حافظ خاور، میں جا رہی ہوں۔ ہمارا ساتھ بس اتنا ہی تھا۔ میں تصور میں اس کی طرف لپکا، اسے شانوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ نہ جاؤ شہوار، واپس آ جاؤ۔ تم چلی گئی تو لوگ مجھے گنہگار ٹھہرائیں گے، میری گردن میں پھانسی کا پھندا ڈالیں گے۔ نہ جاؤ شہوار۔ نہیں خاور، میں نہیں رک سکتی۔ میری سانسیں بس اتنی ہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پھر یہ آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میرے تصور نے مجھے یہ دکھایا تھا۔ آصف جہاں ایک جلاد کی صورت میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پتلیوں کی جگہ 2 انگارے تھے۔ میں آصف جہاں کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے اس سے پکار کے کہا، آصف صاحب دیکھ لو، آپ کی بیٹی اور میری بیوی ابھی مری نہیں ہے، اس کی کچھ سانسیں ابھی باقی ہیں، اس سے پوچھ لو آپ۔ میں نے اس پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ میں نے اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق اسے خوش رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے غصے کو، اس کی ناراضگی کو بھی جھیلا ہے، اور میں نے اسے مارا بھی نہیں ہے۔ اسے مارنے والے کوئی اور ہیں، پوچھ لو اس سے۔ آصف جہاں کی آنکھوں کے انگارے اور زیادہ دہکنے لگے۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو شہوار مردہ نظر آئی۔ غشی کی یہ کیفیت نہ جانے کتنی طویل تھی، تاہم اس کیفیت میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہو رہی تھی۔ اب مجھے ارد گرد مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میرے کانوں میں آصف جہاں کی آواز پڑی۔ وہ شاید مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ہاں، کیا پتہ چلا؟ اس کی گونجدار آواز ابھری۔ جواب میں شاید مظہر نے کہا تھا، چودھری خاور کی ماں بہن کا پتہ چل گیا ہے جی، وہ دونوں کیکریاں والی گاؤں میں ہے۔ یہ بیگم بلقیس کی خالہ زاد کا گھر ہے جی۔ پوری طرح تصدیق کر لی ہے تم نے؟ آصف جہاں کی آواز میں دبا دبا سا جوش تھا۔ بالکل نمبردار جی۔ ان دونوں عورتوں کو یہاں لانے کے لیے تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ لمبردار آصف جہاں نے پوچھا۔ میں تو انہیں 2-3 گھنٹوں میں یہاں لا سکتا ہوں جی، پر مسئلہ کچھ اور ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ آصف جہاں پھنکارا۔ وہ جاگیر کی بیگم جی سامنے آ گئی ہیں۔ انہوں نے علل اعلان کہہ دیا ہے کہ وہ چودھری خاور کی والدہ اور بہن کی ہر طرح حفاظت کریں گی۔ انہوں نے اپنے گارڈز اور کوئی 100 گھڑ سوار فوری طور پہ کیکریاں والی بھیج دی ہیں۔ اب وہاں سے ان دونوں عورتوں کو لانا آسان نہیں ہے۔ یہ تھانے دار وارث کس مرض کی دوا ہے؟ وہ وارث صاحب بھی کچھ آگے پیچھے ہو رہے ہیں جی۔ ظاہر ہے وہ بیگم جی سے پوری طرح بگاڑ تو نہیں سکتا، دوسرے اس نے بیگم جی اور چودھری عزیز سے کچھ پیسہ بھی کھایا ہوا ہے۔ یہ آوازیں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح میرے کانوں میں اتر رہی تھیں۔ آصف جہاں کا انتقام اب مجھ سے آگے میری والدہ اور بہن تک پہنچ رہا تھا۔ تو پھر کیا ایسی زندگی سے موت بہتر نہیں؟ میرا دل چاہا ایک بار تڑپ کے پھڑک کے اس جال سے نکلنے کی کوشش کروں، یا اس جال کو توڑ دوں، یا یہیں پہ زندگی ہار جاؤں۔ باگو بھی تو مر گیا تھا، چودھری نشاط اور رونق علی بھی تو زندگی ہار گئے تھے، زندگی سے بھرپور جواں سال شہوار بھی تو چلی گئی۔
دنیا میں آنے اور جانے کا سلسلہ تو ایسے ہی چلتا رہتا ہے، کسی ایک کے آنے یا جانے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میرے چہرے اور سینے پہ پانی کے چھینٹے دیے گئے۔ یخ بستہ پانی کے سبب جلد ہی میرے حواس بحال ہونے لگے۔ میرے ہاتھ الٹی ہتکڑی میں تھے۔ ہتکڑی کی سختی میری زخمی کلائیوں کو مزید زخمی کر رہی تھی۔ میرے پاؤں کو اب بینڈیج والی پٹی کے بجائے رسی سے باندھا گیا تھا۔ کوڑے کی مار سے میرا پورا جسم جل رہا تھا۔ میں قالین پر پہلو کے بل پڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ کمرے میں میرے اور آصف جہاں کے سوا کوئی نہیں۔ آصف جہاں رنگین پایوں والی کرسی پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ اس کی اونچی نوک والی چمکیلی جوتی کا رخ میری طرف تھا۔ اس نے گلاس سے شراب کا گھونٹ بھرا، پھر بیڑی کا ایک طویل کش لے کے بولا، تجھے پتا ہے اس صندوق میں کیا ہے؟ آصف جہاں کے سامنے قالین پہ ایک بڑا سا اٹیچی کیس پڑا تھا۔ یہ ریکسین کا بنا ہوا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ آصف جہاں نے اٹیچی کھولی۔ اس میں کچھ کھلونے تھے۔ کپڑے کی چھوٹی اور بڑی گڑیاں تھیں، کپڑے تھے جن کے سائز دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک جوان ہوتی بچی کے ہیں۔ کاپیاں تھیں، کتابیں تھیں، پراندے، اوڑھنیاں۔ آصف جہاں عجیب ہے جانی لہجے میں بولا، یہ سب چیزیں اس بچی کی ہیں جسے میں نے پال پوس کر پور پور بڑا کیا۔ میں جس کو دیکھ کے جیتا تھا، اور جو آنکھوں سے اوجھل ہوتی تھی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ میں نے اس نازوں کی پالی کو تیرے حوالے کیا تھا اور تجھے اس کے سیاہ سفید کا مالک بنا دیا۔ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اسے ایک انسان کے بجائے ایک جانور کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ جانور اسے نہ مرنے دے گا نہ جینے دے گا، وہ اسے مارے گا بھی اور پھر رونے پہ پابندی بھی لگائے گا۔ وہ اس کے گھر سے چوٹیں کھا کھا کے آئے گی اور میرے سامنے آنسو چھپا چھپا کے مسکرائے گی۔ کاش وقت پہ پتہ چل جاتا کہ تیرے اور تیرے گھر والوں کے ہاتھوں اس کا انجام یہ ہونا ہے۔ میں نے کراہتے ہوئے کہا، آصف جہاں، ہر کہی سنی بات سچ نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ تو آنکھوں دیکھی بات بھی جھوٹ نکلتی ہے۔ ہم میاں بیوی میں چھوٹے موٹے جھگڑے ضرور تھے، لیکن شہوار کو کسی طرح کا نقصان پہنچانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ میں کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر رہا ہوں آصف جہاں، میرے پاس اپنی بے گناہی کے ٹھوس ثبوت ہیں، اور سب سے اہم ثبوت چودھری عزیز کا اپنا اعترافی بیان ہے۔ اس ریکارڈ شدہ بیان میں چودھری عزیز نے وضاحت سے بتایا ہے کہ اس نے شہوار کی جان کیوں اور کیسے لی۔ کہاں ہے وہ ریکارڈ شدہ بیان؟ یہی تو میری بدقسمتی ہے۔ وہ ریکارڈ شدہ ٹیپ میاں وارث کے پاس چلی گئی ہے۔ میاں وارث کی بدنیتی صاف ہے۔ وہ مجھے ہر حال میں لاش کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، اور مجھے لاش بنانے کے لیے وہ آپ سے اور موکھلوں سے دونوں سے پیسہ کھا رہا ہے۔ وہ اب اس ٹیپ کو کیوں سامنے آنے دے گا؟ میں کراہ رہا تھا اور تکلیف کے سبب میری آواز بار بار ٹوٹ رہی تھی۔ آصف جہاں اٹھ کے باہر چلا گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اس سفید پوش پولیس والے سے بات کرنے گیا ہے جو میرے ساتھ یہاں موجود تھا۔ چند منٹ بعد آصف جہاں واپس آ کے پھر کسی جج کی طرح رنگین پایوں والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تم بکواس کر رہے ہو، وہ کرخت آواز میں بولا۔ پولیس کو خالی ٹیپ ریکارڈر ملا ہے۔ یہ ٹیپ ریکارڈر قبرستان کے بھنگیوں کا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، انسپکٹر وارث وہ بیان کبھی سامنے نہیں آنے دے گا۔ آصف جہاں زہریلے لہجے میں بولا، تیرے بارے میں سنا تھا کہ تو ہر فن مولا ہے۔ شاید ٹھیک ہی کہا جاتا ہے۔ تیرے ایک جسم میں بہت سی گندی روحیں گھسی ہوئی ہیں۔ ان میں خراٹ وکیل، چال باز چودھری اور خبیث قاتل کی روحیں بھی شامل ہیں۔ میں یہ ساری روحیں ایک ایک کر کے تیرے جسم سے نکال لوں گا، اور بہت آہستہ آہستہ، اس لیے تجھے ایک بار نہیں کئی بار مرنا پڑے گا۔ میں نے نمبردار آصف کے منہ سے نکلتے شعلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آصف جہاں، میں سمجھتا ہوں تمہارا غصہ اور غم برحق ہے، لیکن اس غم و غصے میں اتنا آگے نہ چلے جاؤ کہ تمہیں بعد میں خود پچھتانا پڑے۔ دیکھو، میں تمہارے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس دوسرا ثبوت چودھری عزیز کے خاص ملازم انورے کی صورت میں ہے۔
انورہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے ہاتھ سے شہوار کی جان لی تھی، وہ قتل کا آلہ بھی برآمد کروا دے گا۔ انورے تک میرا پہنچنا کسی کرشمے سے کم نہیں ہے، بس یوں سمجھو کہ شہوار کا خون بولا ہے اور اس نے مجرم کے چہرے سے نقاب کھینچا ہے۔ میں نے یہاں تک کہا تھا کہ وہ ذرا ٹھٹک گیا۔ وہ نیلے نگ والا کلپ میری شلوار کی اندرونی جیب میں چند کرنسی نوٹوں اور 2-3 رسیدوں کے ساتھ ہی رکھا تھا، لیکن مجھے سرکنڈوں سے پکڑنے کے بعد تو پولیس والوں نے میری تلاشی لی تھی۔ بک کیوں نہیں رہے ہو؟ نمبردار آصف جاں نے میری خاموشی کو توڑنا چاہا۔ میری شلوار کی جیب میں ایک چیز ہے، میں وہ تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے ہاتھ ہتھکڑی میں تھے۔ آصف جاں نے ملازم مظفر کو آواز دی۔ وہ دندناتا ہوا اندر آیا۔ آصف کے حکم پہ اس نے زپ کھول کے میری شلوار کی جیب دیکھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اندیشہ بالکل درست تھا۔ بیکار رسیدیں تو جیب میں موجود تھیں، مگر کرنسی اور کلپ موجود نہیں تھا، اور مجھے خدشہ تھا کہ وہ میری اشیاء کی فہرست میں بھی نہیں لکھا گیا ہوگا۔ ایسی قیمتی چیزیں پولیس اہلکار کم ہی لکھتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ آصف نے میرے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کرشمے کی بات کر رہے تھے؟ ہاں، کرشمہ تو ہوا ہے، اور یہی کرشمہ ہے جس کی وجہ سے میں پہلے انورے اور پھر چودھری عزیز تک پہنچا، اور مجھے پتہ چلا کہ شہوار کی جان لینے والے اصل بندے کون ہیں۔ اب کچھ بکواس بھی کرو گے یا پہیلیاں بجھواؤ گے؟ میرا گلا بالکل خشک ہو رہا تھا۔ میں نے پانی طلب کیا۔ مظفر مجھے پانی پلا کے باہر چلا گیا۔ میں نے کراہتے ہوئے کہا کہ شہوار پہ چاقو کے وار کرنے اور اسے بے جان کرنے کے بعد انورے نے یوں ہی وہاں سے شہوار کا ایک چھوٹا سا ہار اٹھا لیا تھا۔ میں اس ہار کو بڑی اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ میں نے کچھ دن پہلے اس ہار کا ایک نیلم انورے کی بیوی عابدہ کے کلپ میں دیکھا۔ یہ نیلم دیکھنے کے بعد ہی میرا دھیان انورے اور چودھری عزیز وغیرہ کی طرف گیا۔ اس کے بعد میں نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں وہ ساری بات آصف جاں کے گوش گزار کر دی۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح قبائلی علاقے کی طرف نکلنے سے پہلے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بس ایک دفعہ اپنی والدہ سے مل لوں۔ کس طرح میں اور تیمور رات کے وقت قبرستان سے روانہ ہوئے، کیکریاں والی پہنچے، وہاں انورے اور اس کی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ ابھی میری بات جاری ہی تھی کہ سادہ کپڑوں میں پولیس والا پھر دروازے پہ نمودار ہوا اور آصف جاں کو بلا کے کمرے سے باہر لے گیا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے آصف اور پولیس والے نے ایک ساتھ مجھ پہ خشمگین نگاہ ڈالی۔ آصف میری بات تو سن رہا تھا، تاہم اس کے چہرے کی جنونی کیفیت میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ آصف کے باہر جانے کے تھوڑی دیر بعد ایک ملازم میرے عریاں جسم کے لیے ایک قمیض اور جرسی لے کے آیا۔ اس کا صرف ایک بازو تھا۔ میں اسے یہاں بیرونی گیٹ پہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ یہ وہی بدنصیب ماسٹر تھا جو چند برس پہلے شہوار پہ ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے آصف جاں کے عتاب کا شکار ہوا تھا۔ وہ بہت کم گو شخص تھا۔ مجھے قمیض پہنانے کے لیے میری ہتھکڑی اتارے جانے کی ضرورت تھی، لہٰذا مجھے سردی سے بچانے کے لیے اس نے جرسی ویسے ہی میرے خون آلود جسم کے گرد لپیٹ دی۔ ارد گرد دیکھ کے وہ آہستگی سے بولا، اگر تیرے پاس کوئی پکا ثبوت ہے تو ان کے سامنے رکھ دے، مجھے نہیں لگتا یہ لوگ تجھے زیادہ وقت دیں گے۔ پھر اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، لمبردار جی کے ارادے تیرے بارے میں بڑے خطرناک ہیں۔ میں اپنا دل چیر کے دکھا سکتا تو دکھا دیتا۔ میں اب بھی پوری سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور ہر ایک سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے شہوار کو نہیں مارا۔ ملازم نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگا، اول تو یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر تم کسی طرح یقین دلا بھی دو کہ شہوار کا قتل تم نے نہیں کیا، تو بھی نمبردار کا غصہ تمہاری جان لے سکتا ہے۔ میں سمجھا نہیں؟ تمہارا یہ قصور بھی لمبردار کے نزدیک کم نہیں ہوگا کہ تم اپنی بیوی کی حفاظت میں ناکام رہے، اور پھر یہ بات تو سچ ہے کہ وہ تمہاری طرف سے سکھی نہیں تھی۔ تم اس سے جھگڑتے تھے اور 1-2 بار تم نے غصے میں اس پہ ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ یہ ساری باتیں شہوار بی بی کی ملازمہ شیدہ بڑھا چڑھا کے لمبردار جی کے سامنے بیان کرتی رہی ہے۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔
اگر اپنی صفائی میں ان لوگوں کو کچھ بتا سکتے ہو تو بتا دو۔ ایک دم اس ملازم کو چپ ہونا پڑا۔ آصف جہاں ایک بار پھر دندناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے ملازم کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ملازم چلا گیا تو آصف جہاں نے ایک بار پھر تھانے داری لہجے میں مجھ سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ وہ مجھے خونی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، تمہاری شلوار کی جیب میں کیا ہے جو تم مجھے دکھانا چاہ رہے تھے؟ یہ وہی کلپ تھا جس کا میں بتا رہا ہوں، اب وہ جیب میں نہیں ہے۔ ٹیپ ریکارڈر کی طرح وہ بھی پولیس والوں نے جیب سے نکال لیا ہوگا۔ آصف جا کے لہجے میں طنز کی شدید کاٹ تھی۔ بالکل ایسے ہی ہوا ہے، انہوں نے مجھے پکڑنے کے بعد تلاشی لی تھی۔ اگر تم اپنے طور پہ پوچھو تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں بتا دے۔ اس کلپ پہ جو چھوٹا نیلم لگا ہوا ہے وہ شہوار کے ہار کا ہے۔ انورا خود اس بات کو قبول کر چکا ہے۔ انورا آپ کہاں ہیں؟ آصف جا کے انداز میں بدستور زہر میں بچھے ہوئے تیر تھے۔ وہ وہیں کیکریاں والی میں ہے، اس کی بیوی آبدہ عرف پینو بھی ساتھ ہے۔ آپ مجھے وہاں لے چلیں یا ان دونوں کو یہاں بلوا لیں، وہ سب کچھ آپ کے سامنے بک دیں گے۔ لیکن کیکریاں والی میں تو اس وقت تمہارے گھر پہ تمہاری بلقیس بیگم نے پہرا بٹھایا ہوا ہے۔ یہ تو تم ہی اس سے گزارش کرو تو وہ کسی کو یہاں بھیج سکتی ہے یا ہمیں وہاں جانے کی اجازت دے سکتی ہے۔ تمہاری بلقیس کا لفظ آصف نے بہت چبا کے کہا تھا۔ میں نے اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں پتا اس گھر پہ کون پہرا دے رہا ہے، لیکن اگر تم کسی طرح میرا ان سے رابطہ کروا دو تو میں ان سے بات منوا سکتا ہوں۔ پر کیا تمہیں یقین ہے وہ میاں بیوی ابھی بھی وہاں موجود ہوں گے؟ وہ کہیں نہیں جا سکتے، ہم نے ان دونوں کو باندھ دیا تھا، گھر والے ان کی پوری نگرانی کر رہے ہیں۔ آصف جاں نے مظفر کو اندر بلایا۔ اسی نے تھوڑی دیر پہلے آصف جاں کو اطلاع دی تھی کہ میری والدہ اور میری بہن کیکریاں والی میں چودھری اختر کے گھر پہ موجود ہے۔ آصف جاں نے میرے سامنے ہی مظفر سے پوچھا، وہاں بلقیس کی بہن کے گھر میں اور کون کون ہے؟ مظفر نے کہا، لمبردار جی، جہاں تک میری اطلاع ہے چودھری خاور کی بیبے جی اور بہن دونوں وہاں ہیں، یہ بالکل پکی خبر ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کون کون ہے؟ آصف جاں نے تڑخ کے پوچھا۔ اس کے علاوہ چودھری اختر ہے، اس کی بیوی خدیجہ ہے، 2 بچے ہیں، باقی 1-2 نوکرانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور بندہ، میرا مطلب کوئی مہمان شمان؟ نہیں جی، ایسا تو کوئی نہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں تھوڑا سا اور پتہ کروا لیتا ہوں۔ وہ بندے باہر ہی بیٹھے ہیں جو اختر کی حویلی سے ہو کے آئے ہیں، ان کو اندر ہی لے آؤ، آصف جاں نے کہا۔ چند سیکنڈز کے بعد وہ دونوں اندر آ گئے۔ یہ باپ بیٹا تھے اور آج کل اختر کے کھیتوں میں ہی مزدوری کرتے تھے۔ باپ پکی عمر کا تھا، لڑکے کی عمر 17-18 سال ہوگی۔ معلوم ہوا کہ وہ کبھی کبھی سبزی وغیرہ لے کے اختر کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ اسی مدثر نامی لڑکے نے اندر کی خبریں آصف جاں کے کارندے مظفر تک پہنچائی تھیں۔ یہ مدثر نامی لڑکا اور اس کا باپ شکل سے ہی لالچی اور ضرورت مند نظر آتے تھے، تاہم مخبری کرنے کے بعد اب وہ کافی ڈرے ہوئے بھی تھے۔ آصف جاں نے مدثر نامی اس لڑکے سے پوچھا، تمہیں پکا پتہ ہے اس وقت گھر میں مالک، مالکن اور 2 مہمان عورتوں کے سوا اور کوئی نہیں؟ بالکل جی، میں کل شام بھی کھیتوں سے کچھ سامان لے کے گھر گیا تھا، وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ ہاں، پرسوں کچھ اور لوگ تھے مگر مجھے لگتا ہے وہ رات کو چلے گئے تھے۔ تم نے ان کی شکلیں نہیں دیکھی تھیں؟ نہیں جی، پر میرا اندازہ ہے کہ ان میں ایک مرد تھا، ایک زنانی تھی۔ مرد شدید بیمار تھا، میں نے اس کی ہائے ہائے کی آواز سنی تھی۔ آصف جاں نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، اب بتاؤ، تم کچھ کہہ رہے ہو، یہ منڈا کچھ اور کہہ رہا ہے، اور اسے جھوٹ بکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، انورا اور اس کی بیوی وہیں اختر کی حویلی میں ہے۔ یہ لڑکا تو صحن اور برآمدے میں سے گھوم پھر کے آ جاتا ہوگا۔ وہ دونوں اندر کے کسی کمرے میں ہے۔ اختر اچھی طرح جانتا ہے کہ میاں بیوی کو پوری حفاظت سے رکھنا ہے۔ اسے اس سارے معاملے میں انورے کی قدر و قیمت بھی پوری طرح معلوم ہے۔ انورے نے اختر صاحب کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کیا ہے۔ آصف جاں نے ایک زہریلی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر مولوی مظفر کی طرف دیکھ کے تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ دیکھو بھائی، ہمارے داماد صاحب نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی، پورے ثبوت ہیں ان کے پاس۔
یہ اور بات ہے کہ جب یہ اپنے ثبوت کو ہماری ہتھیلی پہ رکھنے لگتا ہے تو ثبوت غائب ہو جاتا ہے۔ اب یہ انورے والا ثبوت بھی لگتا ہے کہ یوں ہی اڑن چھو ہو جائے گا۔ مظفر پھنکارا، چھڈو لمبردار جی، ننگا کر کے 2 کتے چھوڑ دو اس پہ، 1 منٹ میں سب کچھ بک دے گا۔ ایسے بڑے پتھر بولتے ہوئے دیکھے ہیں ہم نے۔ کتے تو چھوڑنے ہی چھوڑنے ہیں، لیکن اگر اس کے بجائے اس کے گھر والوں پہ چھوڑے جائیں تو نتیجہ ذرا جلدی نکل آئے گا اور اچھا بھی نکلے گا۔ میرا خیال ہے تم ٹائم ضائع نہ کرو اور جو تمہیں کہا ہے اس پہ عمل کرو۔ مولوی مظفر اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ سخت سردی کے باوجود پسینہ میری گردن پہ چل رہا تھا اور میری ٹانگوں پہ رینگ رہا تھا۔ میں بھانپ رہا تھا کہ آصف جاں میری والدہ اور بہن کو یہاں قلعہ والے میں لانے کی بات کر رہا ہے، اور اس کی اس خواہش کے راستے میں بلقیس دیوار بن گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک مضبوط دیوار ہے۔ گزرے ماہ و سال نے اس کے اندر بہت اعتماد بھرا تھا، اور یہ معاملہ میری عزت اور زندگی موت کا معاملہ تھا۔ اس معاملے کو سہل لے ہی نہیں سکتی تھی وہ۔ مجھے امید تھی کہ وہ اپنی ہمت کی آخری حد تک میری عزت کے سامنے سینہ تان کے کھڑی رہے گی، لیکن کیا وہ کامیاب ہو سکے گی؟ یہ ایک بہت سنگین سوال تھا۔ پھر کچھ دیر پہلے ملازم کے کہے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونجے۔ اس نے کہا تھا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں جو کرنا چاہتا ہوں جلدی کر لوں۔ میں نے ایک بار پھر نرم التجائی لہجہ اختیار کیا اور آصف جاں سے کہا، آصف جاں صاحب، آپ کسی طرح مجھے ایک بار وہاں لے جائیں، یا پھر کسی طرح چودھری اختر کی بات مجھ سے کروا دیں۔ انورے اور اس کی بیوی کے بارے میں اصل حقیقت کھل جائے گی۔ انور آپ کے سامنے کھل کے ہر بات کا اعتراف کرے گا، اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے۔ داماد جی، تم ہر وہ بات کر رہے ہو جو نہ ہونے والی ہو۔ اب چودھری اختر کو یہاں آپ جناب سے گل بات کروانے کے لیے کون یہاں تک لائے اور کیسے لائے؟ ملازم شیر افغن نے آگے بڑھ کے آصف جاں کے کان میں 2-4 سرگوشیاں کیں۔ آصف جاں کے شرابی چہرے کی تمتماہٹ کچھ کم ہوئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور افغن باہر نکل گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 سفید پوش پولیس والے تھے۔ انہوں نے ایک بڑا سا وائرلیس سیٹ اٹھا رکھا تھا۔ وائرلیس سیٹ سے مسلسل شور ابھر رہا تھا اور کسی پولیس والے کے پیغام سنائی دے رہے تھے۔ وائرلیس سیٹ کو کھڑکی کے پاس رکھ دیا گیا۔ پولیس والے فریکوینسی سیٹ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کیکریاں والی میں رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں چودھری اختر کے گھر میں انورہ اور اس کی بیوی موجود ہے۔ یقیناً اب وہاں پولیس کی نفری بھی موجود تھی۔ انہیں جلدی کامیابی ہو گئی۔ دوسری طرف سے کسی ASI شہباز نے بات کی۔ آصف جاں نے اسے بتایا کہ وہ گاؤں کے زمیندار چودھری اختر سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تقریباً 10 منٹ بعد خدیجہ کا شوہر اختر وائرلیس سیٹ پہ موجود تھا۔ آصف جاں نے میری بات اختر سے کروائی، مگر بات کروانے سے پہلے اس نے مجھے بھرا ہوا پستول دکھایا اور سختی سے یہ ہدایت کی کہ میں صرف انورے اور اس کی بیوی کے بارے میں ہی بات کروں، کوئی بھی دوسری بات نہیں ہوگی۔ جو ہی اختر نے وائرلیس سیٹ پہ میری آواز پہچانی، وہ ہیجانی انداز میں بولنے لگا، خاور، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہو تم؟ تیمور کہاں ہے؟ چودھری عزیز قتل ہو گیا ہے، اس کا جنازہ راجوال کی حویلی میں پڑا ہے۔ سنا ہے وہاں قبرستان کے اندر شاہ نواز اور اس کے یار سراج کو بھی گولیاں لگی ہیں۔ سراج وہی مر گیا ہے اور شاہ نواز کی حالت نازک ہے۔ کیا یہ سب صحیح ہے؟ تم تو خیریت سے ہو؟ اس نے ایک ہی سانس میں بہت سے سوال پوچھ لیے۔ میں نے کہا، میں خیریت سے ہوں چودھری اختر، تم بتاؤ بیبے جی اور عارفہ کہاں ہے؟ وہ یہیں پہ ہے، کچھ لوگ منڈاسے باندھ کے آئے تھے، وہ انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر اللہ کا شکر ہے بیگم بلقیس نے اپنے کافی سارے بندے یہاں بھیج رکھے ہیں، انہوں نے آنے والوں کو بھگا دیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ تمہارے سسرال کے لوگ تھے۔ یہاں بہت گڑبڑ ہے یار۔ آصف جاں نے مجھے پستول کے ساتھ زور سے ٹہوکا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں صرف کام کی بات کروں۔ میں نے وائرلیس سیٹ پہ کہا، اختر صاحب باتیں ہوتی رہیں گی، مجھے یہ بتائیں کہ انورہ اور اس کی بیوی آپ کے پاس ہی ہے نا؟ چند لمحے خاموشی رہی،
پھر اختر کی حیرت زدہ آواز ابھری، کیا کہہ رہے ہو خاور؟ انورے اور آبدہ کو تو تم نے بلا لیا تھا؟ میں نے بلا لیا تھا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ وہاں سے آنے کے بعد تو میری تمہارے ساتھ بات ہی نہیں ہوئی۔ لیکن تم نے کیٹو کو بھیجا تھا یار، اس نے کہا تھا کہ انور اور اس کی بیوی کو فوراً یہاں سے نکالنا ہے، انہیں ایس پی صاحب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میں نے کیٹو کو بھیجا تھا؟ میرا دماغ چکرا گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ کوئی زبردست دھوکہ ہو گیا ہے۔ آصف جہاں شاید ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، انورا اور آبدہ وہاں اختر کے گھر میں موجود نہیں تھے۔ کب آیا تھا کیٹو تمہارے پاس؟ میں نے لرزاں آواز میں پوچھا۔ پرسوں شام کے بعد۔ تمہارا پرانا یار اعجاز بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ رات کو 12 بجے کے قریب انورے اور آبدہ کو ٹویوٹا گاڑی میں ڈال کے لے گئے تھے۔ میرا سر گھوم کے رہ گیا۔ کیٹو کی صورت نگاہوں میں گھومنے لگی۔ اس کی گمشدگی مجھے اور تیمور کو مسلسل پریشان کرتی رہی۔ اس کے پاس کافی روپے بھی تھے جو وکیل کرنے کے لیے ہم نے دیے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ کیٹو کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، مگر اب انکشاف ہو رہا تھا کہ وہ تو خود ہی مصیبت کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ ہمارا پرانا یار تھا اور ہمارا خیال تھا کہ ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن آج پتہ چل رہا تھا کہ جس کے بارے میں سب کچھ جاننے کا دعویٰ ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی بالکل اجنبی نکلتا ہے۔ بیبے جی کہا کرتی تھیں کہ مصیبت اکیلی نہیں آتی، اور مصیبت کے وقت ہی چہروں کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں نے بہت سے چہروں کا اصل روپ دیکھا تھا۔ قتل کے الزام کی سیاہی میرے چہرے پہ تھی، لیکن شکلیں دوسروں کی بدل گئی تھیں۔ راجووال میں بے شمار لوگ ایسے تھے جو میرے پسینے پہ خون گرانے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر پچھلے دنوں میں نے ان کو اجنبیوں کی طرح پاس سے گزرتے دیکھا ہے۔ اور اب یہ کیٹو، یہ بھی بے وفائی کر گیا۔ انورے اور آبدہ کے بارے میں میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور وہ میرا نام لے کے انہیں وہاں سے نکال کے لے گیا، اور یہ کام یقیناً اس نے کسی اچھی نیت سے نہیں کیا تھا۔ اب عین ممکن تھا کہ یہ میاں بیوی بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے یا انہیں کہیں لاپتہ کر دیا جاتا۔ اس کے پیچھے یقیناً موکھلوں کا ہاتھ تھا یا چودھری عزیز کا۔ آصف جہاں نے میرے کیچڑ آلود بالوں کو مٹی میں جکڑا اور زور سے جھنجھوڑا۔ ہاں، اب تیرے پاس کچھ اور ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں تو وائرلیس بند کر دوں؟ میرے پاس واقعی کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ دوسری طرف سے اختر کی نہایت پریشان آواز ابھری، یہ سب کیا ہو رہا ہے خاور؟ اور تم کس تھانے میں ہو؟ مجھے بتاؤ، میں بلقیس کو اطلاع پہنچاتا ہوں۔ وہ وائرلیس کی وجہ سے سمجھ رہا تھا کہ میں کسی تھانے میں ہوں۔ حرام زادہ! آصف جہاں نے دانت پیستے ہوئے وائرلیس سیٹ بند کر دیا، پھر شرابیوں کی طرح میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کے بولا، کتے کا بچہ کتنے درد سے کہہ رہا تھا بیگم بلقیس کو اطلاع پہنچاتا ہوں۔ وہ کیوں کہہ رہا تھا ایسے؟ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس نے میرے بال جھنجھوڑنے شروع کر دیے۔ سر سے رستا ہوا خون اور تیزی سے رسنے لگا۔ آصف جہاں جنونی انداز میں خود ہی جواب دینے لگا، وہ اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ تیری اصل بیوی وہی ہے، وہی حرام زادی تیری اصل گھر والی ہے۔ تو ہمیشہ اس کے اشاروں پہ ناچتا رہا اور اب بھی ناچ رہا ہے۔ اس کتیا کا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے تو نے شہوار کی جان لی، اسے تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ پر میں تجھ سے پوچھتا ہوں خاورے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر وہ تیری اصل گھر والی یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی اور نہ تو کر سکتا تھا، تو پھر میری پھول سی بچی کی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم دونوں کو کیا ضرورت تھی؟ آخر میں وہ اتنی زور سے گرجا کہ دیواریں گونج اٹھیں۔ میں نے منہ میں جمع ہو جانے والے خون کو تھوکتے ہوئے کہا، آصف جہاں تم میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دو گے تو ہر ٹکڑے سے یہی آواز آئے گی کہ میں شہوار کا قاتل نہیں ہوں۔ لیکن اس نے تو جیسے میری بات سنی ہی نہیں، بس اپنی بہکی ہوئی رو میں بولتا چلا گیا۔ اس کا لہجہ نشے سے چور تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نے شہوار سے شادی کا ناٹک کیوں رچایا؟ اس میں تمہیں ایک نہیں 3 فائدے نظر آئے ہیں۔ ہاں، 3۔ تم کروڑوں کی جائیداد کے مالک بنے۔ اس شادی سے تم نے موکھلوں کو الگ تھلگ کر دیا،
اور پھر تیسرا سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ، میری بچی تمہارے اور بلقیس کے گناہوں کے لیے ڈھال بن گئی۔ واہ واہ واہ، 3 فائدے۔ اس نے ہاتھ کی 3 انگلیاں کھڑی کر کے میری آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ وہ بولتا چلا گیا، تم اس کے ساتھ راجووال کی حویلی میں رنگ رلیاں مناتے رہے، گناہ کے اندھیرے میں اس کا بستر گرم کرتے رہے، اور میری بچی تمہاری ایک محبت بھری نظر کو ترستی رہی۔ تم نے اگر کبھی اسے بچی کھچی محبت بھی دی تو یہ وہی محبت تھی جو ایک بدتمیز بچے کو کھلونے سے ہوتی ہے۔ وہ اسے توڑتا مڑوڑتا ہے، اسے برباد کر کے خوش ہوتا ہے۔ تم نے 2 مزے حاصل کیے، ایک طرف تمہاری معشوقہ، دوسری طرف کچھ نہ کہنے والی، ہر زخم خاموشی سے سہ جانے والی بیوی۔ تم نے اس کے ساتھ کھیلا اور آخر میں اس ناگن کی خاطر اس کی زندگی سے ہی کھیل گئے۔ تم انتقام میں اندھے ہو رہے ہو آصف جاں، تمہیں میرے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں کراہا۔ وہ کہنے لگا، مجھے تمہارے علاوہ تمہاری ماں اور بہن بھی نظر آ رہی ہے، اور وہ گندی عورت بھی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے میری بچی کی جان گئی۔ میری خواہش تو یہی تھی کہ یہ 3 عورتیں یہاں ہوتی، یا کم از کم تیری ماں اور بہن ہوتی۔ میں انہیں تیری موت کا تماشا دکھا کے بتاتا کہ کسی پیارے کی موت کا غم کیا ہوتا ہے، لیکن وہ گندی زنانی جسے بیگم بلقیس کہتے ہو، وہ ہوشیار ہو گئی ہے۔ اس نے وہاں بڑا پکا انتظام کیا ہے۔ پھر بھی میں ایک آخری کوشش تو کر کے دیکھوں گا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے وہ دندناتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں کسی بے بس پرندے کی طرح جکڑا ہوا وہیں یک بستہ قالین پہ پڑا رہا۔ مجھے اسی طرح بندھی ہوئی حالت میں 3 بندوں نے اٹھایا اور حویلی کے پچھواڑے ایک چھوٹی سی کچی کوٹھڑی میں پہنچا دیا۔ یہاں اس طرح کی 4-5 کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس یک بستہ کوٹھڑی میں فقط پرالی کے اوپر چادر بچھا کے ایک بستر سا بنا دیا گیا تھا اور ایک میلا سا لحاف رکھا تھا۔ میں اس کوٹھڑی میں تقریباً 10 گھنٹے بھوکا پیاسا زخمی حالت میں پڑا رہا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ جنونی آصف جاں کے ہاتھوں میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ والدہ اور عارفہ کے خلاف کیا کارروائی کرنے والا ہے۔ شام کے وقت مجھے اندازہ ہوا کہ شاید آصف جاں کی کوششیں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکیں۔ کوٹھڑی کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور آصف جاں طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 3 میٹر لمبا وہی چرمی کوڑا تھا جو میرے جسم پہ بے شمار جلتے ہوئے نشان بنا چکا تھا۔ اندر آتے ہی وہ پھنکارا، میں تجھے بڑی بری موت ماروں گا، میں بوٹی بوٹی کر دوں گا تیری۔ اس کے ساتھ ہی اس کا کوڑا ہوا میں لہرانے لگا۔ شائیں شائیں کی مخصوص آواز ابھری اور میرا زخمی جسم ایک بار پھر دہکی ہوئی سلاخوں کی زد میں آ گیا۔ میں پرالی پہ لوٹتا رہا اور حتی الامکان ضبط بھی کرتا رہا، مگر پھر بھی بے ساختہ میرے لبوں سے کراہیں نکلنے لگی۔ یہ کراہیں آہستہ آہستہ بلند ہوتی گئی۔ آصف جاں ہے جانی انداز میں پھنکار رہا تھا، وہ تیری بڑی پکی سہیلی ہے، تجھ پہ اپنے درجنوں بندے ہی نہیں اپنی جان بھی فدا کر سکتی ہے۔ بڑی گہری عشق معشوقی ہے تم دونوں میں۔ ٹھیک ہے، کرتی رہے عشق، میں بھی اس کے عشق اور عاشق کے ٹوٹے کر کے چھوڑوں گا۔ ہنٹر مارنے سے اسے تسلی نہیں ہوئی تو اس نے مجھے وزنی جوتے کی ٹھوکروں پہ رکھ دیا۔ میں اذیت کی انتہا سے گزر رہا تھا۔ وہ مار مار کے ہانپ گیا تو بلند آواز میں دھاڑا، ادھر آؤ، اٹھاؤ اس بیگم کے عاشق کو اور لے جاؤ اسے طویلے میں۔ 2 ہٹے کٹے کارندے اندر آئے۔ آصف جاں نے گالیاں بکنے کے بعد میری طرف تھوکا اور پاؤں سے زمین کو کوٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ جس جگہ کو طویلا کہا گیا تھا وہ ایک ہال نما کچا کمرہ تھا۔ یقیناً اسے گھوڑے یا بھینسیں وغیرہ باندھنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہوگا۔ اس کی کھڑکیوں سے سرد ہوا بچانے کے لیے کپڑے کے پردے لگائے گئے تھے۔ اس کمرے کے کچے فرش پہ جو منظر مجھے نظر آیا
اس نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ یہ سارے بندے نوجوان یا درمیانی عمر کے تھے۔ ان سب کے جسموں پہ مار پیٹ کے نشان تھے اور لباس بہت میلے کچیلے ہو رہے تھے۔ ان میں سے بیشتر کی داڑھیاں بڑی ہوئی تھیں۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ ان سب کے گلے میں جانوروں کی طرح زنجیریں نظر آ رہی تھیں۔ ان زنجیروں کی وجہ سے ان میں سے بیشتر کے گلے زخمی تھے۔ میرے ساتھ آنے والے افراد نے میری الٹی ہتھکڑی کھول دی۔ میری طرف کم از کم 3 رائفلیں اٹھی ہوئی تھیں اور رائفل برداروں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مجھ سے کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد مجھے اس طویلے میں دھکیل دیا گیا۔ طویلے کا دروازہ لوہے کی موٹی چادر کا تھا۔ کھڑکیوں پہ بھی آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ پہلے سے موجود افراد مجھے سخت حیرت سے دیکھنے لگے۔ ان میں سے 2-4 شاید مجھے پہچانتے بھی تھے۔ ان کی سوالیہ نظریں مجھ پہ جم کے رہ گئیں۔ تم چودھری خاور ہو نا؟ ایک کمزور چہرے والے شخص نے میرے ابتر حلیے کو بڑے تعجب سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، 30-32 سال کی عمر کا ایک شخص تنک کے بولا، ہاں جی یہی ہے جس کی وجہ سے یہاں ہماری اتنی عزت کی جا رہی ہے۔ یہ سارا اسی چودھری صاحب کا کیا دھرا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، طویلے میں موجود سارے افراد کی توجہ دروازے کے پاس والی 2 کھڑکیوں کی طرف چلی گئی۔ کھڑکیوں کی آہنی سلاخوں کے اندر سے روٹیاں اندر پھینکی جا رہی تھیں اور ان روٹیوں کو دیکھتے ہی زنجیروں میں بندھے ہوئے سارے بندے ایک طرف جھپٹے اور میں نے ایک تکلیف دہ منظر دیکھا۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے روٹیاں چھیننے لگے۔ شاید روٹی جان بوجھ کے کم پھینکی گئی تھی۔ ایک نوجوان لڑکے نے درمیانی عمر کے ایک شخص کو زور سے دھکا دیا۔ وہ پھسل کے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کی مٹھی میں دبی ہوئی 1/4 روٹی اس دوسرے بندے نے چھین لی۔ وہ درمیانی عمر کا شخص جس مایا شے سے پھسل کے گرا تھا وہ کچھ اور نہیں، وہ پیشاب تھا، اور اس پیشاب کی بو پورے طویلے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں سختہ زدہ سا کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ کون لوگ تھے اور انہوں نے یہ کیوں کہا کہ یہ سارا میرا کیا دھرا ہے؟ میں نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ تکلیف پہنچ رہی تھی؟